وارسی، بے بسی اور عدم تحفظ کو پیچھے چھوڑ کر امید کی بحالی اور امید کے سفر کا آغاز ہے. درست یا غلط؟ امید کی بحالی کے سفر کا آغاز ہے. ارے بھائی، ہم کہاں انصاف مانگنے آئے ہیں کہ جہاں یہ تو ووٹ دینے کے حق سے روکا گیا، الیکشن لڑنے کے حق سے روکا گیا، ون مین ون ووٹ کے بنیادی آئینی حق سے ہمیں روکا گیا. ایک طرف 90,000 کا حلقہ اور دوسری طرف 8,000 کا. مطلب ہمارا ایک پہلوان میدان میں، ان کے 10 پہلوان میدان میں. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ارے یہ الیکشن جھرلو ہے الیکشن ہونے سے پہلے. یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے الیکشن ہونے سے پہلے. قبل از الیکشن دھاندلی ہو چکی، فیصلہ ہو چکا. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا. یہ وہی دور لانا چاہتے ہیں جہاں پاپولر ووٹ نہیں، جہاں سب کے اپنے اپنے ووٹوں سے بس 2 پارٹیاں مل کر، ایک کا میئر دوسرے کا ڈپٹی میئر، چوٹیوں میں تال بانٹنے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے. ہماری آپ کی لوٹ کھسوٹ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں کے انہی عزائم کا مظہر ہے کہ کراچی کو بالخصوص سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی کالونی بنانا ہے. یہاں اپنے قبضے اور تسلط کو مکمل کرنا ہے. جو ہم آج کا یہ مظاہرہ اس بات کا دائی اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. ہم ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. ہم ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اب آئیے، یہ مایوس باپ کا دیکھیں، مایوس، محروم، بیگانگی سے دوچار، مایوسی کا شکار مہاجر عوام، مظلوم عوام کے لیے آج یہ خوشی کا موقع ہے. سارے مظلوم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب سال 2022 کی مایوسی کو پیچھے چھوڑ کر یہ سال امید کی بحالی کا سال ہے. یہ سال بدحالی کو پیچھے چھوڑ کر 2023 اور یہ احتجاجی مظاہرہ خوشحالی کو بحال کرنے کا سال ہے. ارے جو آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیتے، الیکشن لڑنے کا حق نہیں دیتے، ارے جو آٹا نہیں دیتے، آٹا، یہ مظاہرہ ملک میں سندھ اور کراچی میں آٹے کی مصنوعی قلت کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ ہے. آٹے کے ذخیرہ اندوزوں، وڈیروں، جاگیرداروں جنہوں نے آٹے پر قبضہ کیا، عام آدمی کو آٹے سے محروم کیا، انشاءاللہ آٹے کی مصنوعی قلت کو ختم کر کے یہ احتجاجی مظاہرہ آٹے کی فراہمی کو بحال کرنے کا مظاہرہ ہے. یہ عام شہری کی عزت نفس کی بحالی کا مظاہرہ ہے. اور میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، یہ آج کا مظاہرہ انشاءاللہ تنظیم بحالی کا مظاہرہ ہے. یہ نظریے کی بحالی کا مظاہرہ ہے، خوشحالی کی بحالی کا مظاہرہ ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2022 میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچ کھیلے، تینوں ہار گئے. اور 2023 آیا تو نیوزی لینڈ کے ساتھ دونوں میچ برابر کر دیے. کیے نہیں کیے تو کرکٹ کی ساکھ کی بحالی کا مظاہرہ بھی ہے. اور کرکٹ کی ساکھ کی بحالی کیسے؟ سرفراز کی بحالی، سرفراز کی بحالی، کرکٹ کی ساکھ کی بحالی. اور آج نظریے کی تنظیم کی متحدہ، منظم اور متحرک MQM کی بحالی کا مظاہرہ ہے.
سب کی عزت نفس کی بحالی کا مظاہرہ ہے. درست یا غلط؟ درست. میرے خیال میں اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کو، پاکستان کی عدلیہ کو اب انصاف کرنا ہوگا. ہمیں ہمارا حق دینا ہوگا. یہ غصب شدہ حقوق کی بحالی کا مظاہرہ ہے. غصب شدہ حقوق، غیر آئینی کوٹا سسٹم کے خاتمے کا. ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو روزگار نہ ملے. کوئی زبان بولنے والا کراچی سے جس نے میٹرک کیا اسے نوکری نہ ملے، اور کہیں سے بھی آنے والا اسے نوکری ملے، تو یہ ون وے ٹریفک اب نہیں چلے گا. ہمیں بتائے، ہم سب کے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں ہم سے زیادہ بیٹا انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں زیادہ ہے. یہ سارا عمل تمہارے حوالے کرنا ہے، نوجوانوں کے حوالے کرنا ہے. 40-35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے حوالے یہ تحریک، یہ نظریہ، یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آخر انشاءاللہ باجی، انشاءاللہ بس آخری بات. ابے بھائی، ہم سب صرف ایک نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب نیک ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور سنیں کیا بات، جو ہم سب ایک ہیں اور ہم سب نیک ہیں انشاءاللہ. آخری بات، اچھا ایک شعر بول دو بس، پھر میں چلا جاتا ہوں. ایک شعر میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے نہیں، کچھ دیر کی خاموشی تھی، کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا. ارے باقی سب کا ٹائم آیا تھا، ہمارا دور آ گیا. پاکستان متحدہ منظم متحرک MQM پائندہ باد، مظلوم MQM پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.